نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ حمزہ اسٹوڈیو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات گرامی، ٹائم مختصر ہے، پوری توجہ اور اختصار پوری توجہ کے ساتھ میری بات کو سماعت فرمائیں گے، اور کوئی شخص بھی نذرانہ دینے کے لیے بھی محفل سے کھڑا نہیں ہوگا، اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں اور تمام حضرات سید عالم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ ایک دفعہ میں پڑھوں گا، پھر بآواز بلند میرے ساتھ کوئی زبان بھی اس سعادت دارین اور عظمت کونین سے محروم نہیں رہنی چاہیے۔ پہلے ایک بار سن کر پھر آپ سب پڑھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سب کی جان ہے۔ وہ پاک ہے، لا شریک ہے، مالک یوم الدین ہے، ارحم الراحمین ہے، کہ سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلیاں اور آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے جس کا نام لیتے ہیں، اور جو مالک حقیقی بھی ہے، جو خالق حقیقی بھی ہے، جو رازق ہے۔ ہم مخلوق ہیں جو ہمارا مالک ہے، ہم ساجد ہیں جو ہمارا مسجود ہے۔ حضرات گرامی، اور پاک ہیں اس کے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو سید المرسلین بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، جو شفیع المذنبین بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، جو تاجدار مدینہ بھی ہیں، سرور و قلب و سینہ بھی ہیں، جو آمنہ کے لال بھی ہیں، محبوب بے مثال بھی ہیں، رب کے دلدار بھی ہیں، جو ساقی کوثر بھی ہیں، شافی محشر بھی ہیں، جو آقائے دو جہاں بھی ہیں، شفیع مجرماں بھی ہیں، جو حامی بے کسا بھی ہیں اور محبت آیات قرآن بھی ہیں، جو منبع اسرار سبحانی بھی ہیں، جو مولا کل ہیں، ختم الرسل ہیں، دانائے سبل ہیں، جو آئینہ جمال کبریا ہیں، جو اللہ کے حبیب پاک بھی ہیں اور صاحب لولاک بھی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں درود اس ہستی پاک پر جن کا وجود تخلیق کائنات ہے، جنہیں اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا اور اپنا محبوب بنایا، اور جن کو اللہ نے وہ عزتیں عطا فرمائی، وہ عظمتیں عطا فرمائی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو عطا فرمائی، نہ وہ عزتیں بعد میں کسی کو ملیں گی۔ حضرات گرامی، آج ہم سب انتہائی خوش قسمت ہیں، خوش بخت ہیں کہ آج اس ذکر میں ہم شریک ہیں کہ جس ذکر میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے۔ ہم اس ذکر کا حصہ ہیں۔ یہ مجلس علم ہے، اور سید عالم فرماتے ہیں کہ جو مجلس علم میں آئے، حضور نے فرمایا کہیں سے بھی آئے، فرمایا کہ جو مجلس علم میں آ جائے اس کی کیا برکت ہے۔ سید عالم فرماتے ہیں کہ اللہ ہر ایک قدم کے بدلے سے مقبول 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ اپنے مقدر پہ رشک کریں، آپ اپنے مقدر پہ ناز کریں کہ جتنا ناز کریں کم ہے، کہ جہاں بہت سے لوگ دنیا داری اور بیکاری میں مصروف عمل ہیں، وہاں اللہ نے یہ توفیق عظیم عطا فرمائی ہے کہ آپ کو اپنے حبیب پاک صاحب لولاک کے ذکر کے لیے منتخب کیا۔ حضرات گرامی، پوری توجہ فرمائیے گا۔
سید عالم فرماتے ہیں چونکہ جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، اور ہاں آج علامہ صاحب آپ نے جس ولی کامل کا ذکر کیا ہے وہ سید الاولیاء ہیں، اور ہم جن کے غلام ہیں، ہم سب جن کے غلام ہیں وہ سید الانبیاء ہیں۔ حضرات گرامی، بہت سی برکتیں اور سعادتیں یہاں پر جمع ہو گئی ہیں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے شیخ عبدالحمید صاحب کو۔ یہ چھوٹے بھائی، ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہ چیئر ادھر دے دیں اور شیخ صاحب ادھر میرے ساتھ بٹھا دیں شیخ صاحب کو۔ یہ ہمارے آستانے سے ازحد محبت فرماتے ہیں، اور یہ صرف میرے مرید ہی نہیں ہیں بلکہ یہ میری مراد بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ان کا، ان کی فیملی کا، ان کے خاندان کا، حضور چادر ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ساتھ، ایک ایک فرد کے ساتھ محبت اور عقیدت کا تعلق ہے۔ شیخ صاحب ادھر آ جائیں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ مکمل صحت عطا فرمائے۔ ان کے داماد بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، انتہائی مختصر وقت ہے، پوری توجہ فرمائیے گا۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رسالت ہے۔ عموماً خطاب کے آغاز میں یہ حدیث جو ہے میں عرض کرتا ہوں۔ حضور اسلام نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃً واحدۃً امر اللہ حافظیہ اللہ یکتب علیہ ذنباً ثلاثۃ ایام۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے محافظ فرشتوں کو یہ حکم فرمائے گا کہ میرے اس بندے کے 3 دن تک کوئی گناہ نہ لکھنا۔ حضرات گرامی، جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی یہ فضیلت ہے تو پھر جان لیں کثرت سے درود پڑھنے کا عالم کیا ہوگا۔ اور اصلاح و تربیت کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فضائل کے حوالے سے آپ بہت خوبصورت والہانہ اور جداگانہ انداز میں خطاب سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے علم و فضل میں اور برکت عطا فرمائے، اور الحمدللہ میرے ساتھ ڈاکٹر عبدالحفیظ کھیڑا صاحب بھی جو معروف معالج ہیں، آپ بھی تشریف لائے ہیں۔ غالباً ڈاکٹر صاحب آپ کا کلینک یہیں ساتھ ہے، بہاول پور چوک پر ان کا شمع گھی مل کے سامنے ان کا کلینک ہے، اور انتہائی دیندار اور درویش انسان ہے، اور علامہ صاحب ان کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں بھی برکت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار، پوری توجہ میری طرف فرمائیے گا۔ اس میں درس بھی ہے، اس میں سبق بھی ہے، اس میں عقیدہ بھی ہے اور نتیجہ بھی ہے۔ امیر المؤمنین، امام المتقین حضرت شیر خدا علیہ السلام، آپ جلوہ گر ہیں، اور آپ کے عشاق اہل بیت بھی حاضر ہیں۔ ایک شخص مجمع سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ حضور کرم فرمائیے میری طرف، میں بہت دکھی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ کیا دکھ ہیں؟ عرض کی کہ حضور بیمار رہتا ہوں۔ اب جتنے لوگ اس مجمع میں بیٹھے ہیں جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، پوری توجہ میری بات کی طرف فرمائیے گا۔ کہا کہ حضور بیمار ہوں، توجہ فرمائیے، ایک بیماری سے نکلتا ہوں، دوسری بیماری میں پھنس جاتا ہوں۔ حضور علاج کرا کرا کے تنگ آ گیا ہوں، ساری متاع حیات لٹ گئی ہے، مفلوق الحال ہو گیا ہوں، کوئی پیسہ پاس نہیں ہے۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر بیماریوں سے نجات چاہتے ہو تو میرے آقا پر درود پڑھا کرو۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور میری طرف بھی توجہ فرمائیں، کہ میری طرف یہ توجہ فرمائیں کہ میں رزق کی تنگی میں مبتلا ہوں، حضور رزق کی فراغی ہو جائے، حضور کرم فرمائیے، گھر میں ایک دن کا کھانا ہے، ایک وقت کا ہے، دوسرے وقت کا نہیں ہے، حضور توجہ فرمائیے کہ میرا رزق وسیع ہو جائے۔ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر اپنے رزق کی وسعت چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری قلت جو ہے وہ کثرت میں بدل جائے، کہا کہ اگر نعمتوں کی فراوانی چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ رزق برسنے لگے، نعمتیں برسنے لگیں، تو فرمایا پھر ایک کام کرو، میرے آقا پر درود پڑھا کرو۔ حضرات گرامی، ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی ہے کہ ایک اور شخص کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور میری دکھوں کا بھی مداوع فرمائیے، حضور میں بھی پریشان ہوں، حضور جن رشتوں سے مجھے سکون ملنا چاہیے تھا
جو رشتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے چاہیے تھے، جو رشتے میرے دل کا سکون اور سرور ہونے چاہیے تھے، حضور وہ رشتے جو باعث فخر اور باعث عظمت و عزت ہونے چاہیے تھے، حضور وہ رشتے تو میری جان کے دشمن ہو چکے ہیں۔ نے کہا کہ میں بادشاہوں کی تعریفیں اس لیے کرتا ہوں کہ ان کی سلطنتوں کی وسعتوں کو جانتا ہوں، ان کی جاگیروں کے حدود دربے کو جانتا ہوں، ان کے کمال کو جانتا ہوں، ان کے جمال کو جانتا ہوں، ان کی سیرت کو جانتا ہوں، ان کی صورت کو جانتا ہوں، ان کے ظاہر کو جانتا ہوں، ان کے معمولات کو جانتا ہوں۔ کہا کہ خدا کی عزت کی قسم، میرا یہ یقین کامل اور ایمان صادق ہے کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت و عظمت کے حوالے سے، شان و رفت کے حوالے سے جو کہوں گا، اس سے بڑھ کر جو کہوں گا، اس سے بڑھ کر جو کہوں گا۔ کہا کہ خدا کی عزت کی قسم میرا پھر بھی یہ یقین کامل اور ایمان صادق ہے، حضور کی شان پھر بھی اس سے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بالا ہے۔ پھر اس نے ایک ہی شعر لکھا اور قلم توڑ دیا، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ کہا غالب تیری کوئی حیثیت نہیں، کہا کہ غالب تیرا کوئی مقام نہیں کہ تو اس حبیب کبریا کی بارگاہ میں کچھ لکھے۔ کہا کہ غالب اس کی عزت و عظمت، اس کی شرافت و بزرگی تو وہی وحدہ لا شریک جانتا ہے کہ جس رب کائنات نے اپنے حبیب کو تشکیل فرمایا۔ حضرات گرامی، اس نام محمد، علامہ صاحب مجھے بہت خوشی ہے کہ انتہائی خوبصورت اور منفرد ٹاپک آپ نے انتخاب کیا اور آخر تک اسی پہ گفتگو فرمائی ہے، الحمدللہ۔ حضرات گرامی، اس نام نامی اور اس میں گرامی کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک کو وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ آسمان کے کونے کونے پر اپنے حبیب پاک کا نام لکھا ہے، جنت کے ہر محل پر اپنے حبیب پاک کا نام لکھا ہے، اور حوروں کی پیشانی پر اپنے حبیب پاک کا نام لکھا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، وقت مختصر ہے ورنہ میں ایک ایک بات کو بیان کرتا وضاحت سے، بس پوری توجہ، اختتامی لمحات ہیں، پوری توجہ فرمائیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، آپ نے بھی اس نام نامی، اس میں گرامی محمد سے فیض پایا ہے۔ آپ کی توبہ حضرت آدم علیہ السلام کی اسی نام نامی کی برکت سے قبول ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی نام نامی کی برکت سے کنارے پہ لگی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو بحر و بر پہ حکمران بنایا گیا تھا، ان کی تمام بادشاہت ایک انگوٹھی کی وجہ سے تھی، اور مفسرین اور ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اس انگوٹھی پر سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد لکھا ہوا تھا۔ حضرات گرامی، اولین نے بھی فیض پایا تو نام محمد سے پایا، آخرین نے بھی فیض پایا تو نام محمد سے پایا ہے۔ حضرات گرامی، یہ وہ نام نامی ہے اور اس میں گرامی ہے جس سے غموں کے طوفان ٹل جاتے ہیں اور اضطراب کی آندھیاں تھم جاتی ہیں۔ آج بھی کسی کا سینہ بے چین ہو، کسی کے دل میں غم ہو، تو وہ اللہ کے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شہادت کی انگلی سے اپنے سینے پہ محمد لکھے، اللہ تعالیٰ بے چینی کو چین میں بدل دے گا، اللہ تعالیٰ بے سکونی کو سکون میں بدل دے گا۔ حضرات گرامی، یہ وہ نام نامی ہے، اور ایک ولی کامل نے مجھے یہ بات بتائی ہے، اور یہ میں آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کر کے جا رہا ہوں۔ کہا کہ اگر ایسے سفر پہ روانہ ہونا پڑ جائے، علامہ صاحب کہتے ہیں کہ کسی ایسے سفر پہ روانہ ہونا پڑ جائے جہاں سے واپسی کی امید نہ ہو، جہاں پہ جان جانے کا خدشہ ہو، کہا کہ وہ اپنے گھر کے دروازے پر یا دیوار پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اور شہادت کی انگلی سے لفظ اللہ لکھے، دروازے پر
یا دیوار پر پاک جگہ پر لفظ اللہ لکھے. پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا. میں پورے یقین کامل اور ایمان صادق کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ایسی بات آپ نے پہلے کبھی سماعت نہیں کی ہوگی. ایسی جگہ جانا پڑے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے. جسی طرح ایک ہمارے آرمی میں میجر ہیں, ان کا فون آیا کہ میں ایسے آپریشن پہ روانہ ہو رہا ہوں, وہاں سے بچ کے آنا ممکن نہیں ہے. تو میں نے کہا میں اپنے پیر صاحب سے ایک بات کر لوں, آخری دعا سلام کر لوں کہ میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں سے بچ کے آنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. تو میں نے ان کو بھی یہ بات کی, اور میں آپ سب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایسی جگہ جانا پڑ جائے جہاں سے بچ کر آنا ممکن نہ ہو, تو شہادت کی انگلی سے دیوار پر یا دروازے پر لفظ اللہ لکھا جائے, درود پاک پڑھا جائے, اور پھر یہ دعا کی جائے, مولا مجھے موقع عطا فرما کہ جب میں واپس آؤں گا تو تیرے حبیب پاک کا نام, نام محمد تیرے نام کے ساتھ لکھوں گا. کہا کہ اگر یہ کہہ کر سمندروں کی گہرائیوں میں چلا جائے, یا زمین کے پاتال میں چلا جائے, یا درندوں کی پاس چلا جائے, کہا کہ اللہ رب العزت کو اپنے حبیب پاک کے نام نامی سے اس قدر پیار ہے کہ اللہ رب العزت اس کو موقع ضرور عطا فرمائے گا کہ تاکہ یہ بندہ میرے حبیب پاک کا نام میرے نام کے ساتھ لکھے. حضرات گرامی, بس میں اختتام کر رہا ہوں, وقت نہیں ہے, تو میں پوری توجہ میری گفتگو کی طرف فرمائیے گا اور اس کو آزما لیجئے گا. ایک آپ کہیں گے کسی سید نے کوئی بات بتائی تھی اور ہمیں فخر ہے. میرے دادا حضور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, نہ ہمیں اپنی ریاضت پہ فخر ہے, نہ اپنی ریاضت پہ, نہ عبادت پہ, نہ زہد پہ, نہ تقوی پہ. کہا کہ اگر کسی بات پہ فخر اور مان ہے تو وہ یہ ہے کہ میں سید ہوں اور آل رسول ہوں. اور حضرت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سید کی عزت اس کے عمل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کے نسب کی وجہ سے. حضرات گرامی پوری توجہ اس بات کی طرف فرمائیے گا. حضرات گرامی دیکھیں, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد تخلیق ہوتا ہے. ہمارا جو لباس ہے اس کا مقصد تخلیق ہمارے بدن کو ڈھانپنا ہے. ہماری جو اینک ہے اس کا مقصد تخلیق ہمیں صاف دکھانا ہے. حضرات محترم, ہمارا جو موبائل ہے اس کا مقصد تخلیق رابطہ قائم کرنا ہے, مواصلات کا ذریعہ ہے, اور یہ رابطے کو قائم رکھتا ہے. اگر وہ تخلیق جو اپنے مقصد تخلیق کو پیدا نہ کرے تو اس کا خالق کی نظر میں کوئی حیثیت عزت نہیں ہوتی. حضرات گرامی, اللہ نے ہمیں تشکیل فرمایا اور اللہ نے اشرف المخلوقات کا تاج ہمیں پہنایا, اپنے حبیب پاک کی امت بنایا, اس امت میں پیدا فرمایا کہ جس میں بنی اسرائیل کے نبی بھی آنے کو ترستے رہے. اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں, اس کے بھی کچھ جو ہیں معمولات ہیں, اس کی بھی کوئی تقاضے ہیں. حضرات گرامی پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا, آخری بات ہے. حضرات گرامی دیکھیں, ہمارا جو مقصد تخلیق ہے, مولا ہمارا کیا مقصد تخلیق ہے, ہمیں کس لیے بنایا گیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. ہمارا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے. ہمارا مقصد تخلیق نماز پڑھنا ہے. ہمارا مقصد تخلیق اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی کرنا ہے. سید عالم کے فرمان اور حضور کے اسوہ ذیشان پر عمل کرنا ہمارا مقصد تخلیق ہے. حضرات گرامی, اگر ہم اپنے مقصد تخلیق کو بھول جائیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, تو خالق کی نظر میں ہماری کوئی حیثیت نہیں. اور میرے دادا حضور چادر والی سرکار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان نماز نہیں پڑھتا, آپ فرماتے ہیں کہ خدا بے نمازی کے ساتھ قبر بھی نہ دے. میرے دادا حضور چادر والی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ بے نمازی سے مصافحہ نہیں فرماتے تھے. اور حضرت پیر پیراں, میر میراں, شاہ جیلاں, ماہ گیلاں, حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو. اور حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے جنگل کے خنزیر بھی پناہ مانگتے ہیں. حضرات گرامی, جو بے نمازی ہوتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے.
ایک مرتبہ سید عالم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ گھر میں برکت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے گھر کی دیواروں کو اونچا کر لو۔ جب گھر کی دیواریں اونچی ہو گئیں تو برکت کی کثرت ہو گئی۔ تو عرض کی یا رسول اللہ پہلے قلت تھی اب کثرت ہے، وجہ کیا ہے؟ اختصار سے عرض کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا کہ تیرے گھر کے سامنے سے روزانہ ایک بے نمازی گزرا کرتا تھا، اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے تیرے گھر کی برکت ختم ہو گئی تھی۔ جس گلی سے بے نمازی گزر جائے اس گلی کے اڑوس پڑوس اور ہمسایوں کی برکت ختم ہو جائے۔ جس گھر میں بے نمازی 24 گھنٹے پڑا رہ جائے اس گھر میں برکت آنے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی، جو نماز نہیں پڑھتا اللہ رب العزت اس کو بروز قیامت دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ سید عالم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو بے نمازی کو ہارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ، ام جمیل کے ساتھ جس نے حضور کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، بے نمازی کو ایسے بندے کے ساتھ اللہ رب العزت اس کا حشر فرمائے گا۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ مولا ہمارا حشر سید عالم کے ساتھ فرما، ہمیں حضور کی قدموں کا ساتھ عطا فرما، حضور کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ حضرات گرامی، ہمیں خواجہ خواجگاں معین الدین چشتی اجمیری کی نسبت عطا فرما، پیر پیراں میر میراں کی غلامی عطا فرما، حضور چادر والی سرکار کا جنت میں پڑوس عطا فرما۔ تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اللہ رب العزت اس کا حشر اپنے دشمنوں کے ساتھ فرمائے گا۔ جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں سب لوگوں کی خدمت میں عرض ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اپنی آنکھ میں حیا پیدا کریں، کبھی کسی نامحرم کو بری نظر سے نہ دیکھیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو اپنی آنکھوں کو جھکا لے گا، جتنے نوجوان، کثیر تعداد میں نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں، سب کو میں یہ درس اور سبق دے کر جا رہا ہوں۔ جتنے نوجوان بھائی میرے بیٹھے ہیں جو فیس بک استعمال کرتے ہیں، سب کی خدمت میں استدعاء مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جسے گناہ کا موقع ملے، یعنی آپ تنہائی میں ہیں، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہیں اور موبائل ہیں، اور آپ چاہیں تو اس میں کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں، فیس بک کھلی ہے، انٹرنیٹ ہے، گوگل ہے، یوٹیوب ہے، دیگر سوشل میڈیا ہے، تو اگر اس وقت آپ کو گناہ کا موقع مل جائے، موبائل آپ کے ہاتھ میں، سید عالم دیکھیں یہ پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا، وہ حدیث بعد میں عرض کرتا ہوں، مولا کائنات فرماتے ہیں جسے گناہ کا موقع ملے اور اللہ کے ڈر سے وہ گناہ نہ کرے اس کا مقام شہید سے بھی افضل ہے۔ حضرات گرامی، آپ کی نظر جب کسی نامحرم پہ پڑے اپنی نظر جھکا لیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو نامحرم کو دیکھ کر نظر جھکا لے گا اللہ عبادت میں ایسی حلاوت عطا فرمائے گا جس کا نور وہ اپنے سینے میں محسوس کرے گا۔ حضرات گرامی، جب آپ کسی نامحرم کو دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کا بھائی نہیں دیکھ رہا لیکن یہ تو دیکھیں کہ مدینے والا ماہی تو دیکھ رہا ہے، تو پوری توجہ سے آخری بات سماعت فرمائیے گا، اپنی روزی کو حلال رکھیں، طیب رکھیں، پاک رکھیں۔ میرے دادا حضور چادر والی سرکار فرماتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولنے والے کی اور حلال روزی کمانے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ حلال روزی کمائیں گے، جب حرام پیٹ میں ہوگا، حرام کی جب روزی پیٹ میں ہوگی، تو پھر جتنا بھی آپ نمازیں پڑھیں گے، جتنے بھی روزے رکھیں گے، جتنی بھی دعائیں کریں گے، کوئی عمل بھی، کوئی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر حلال پیٹ میں ہوگا، طیب پاک رزق پیٹ میں ہوگا، تو چادر والی سرکار فرماتے ہیں کہ جب جھوٹ سے پرہیز کرو گے اور حلال رزق کماؤ گے تو منزل آئے گی کہ تم مانگتے چلے جاؤ گے، تمہارا مالک عطا فرماتا چلا جائے گا۔ بس میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جمعے کو نہ چھوڑیے گا، جمعہ ضرور پڑھیے گا۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے اللہ رب العزت اس کے دل پہ غفلت کی مہر لگا دیتا ہے۔ یہ لنگر تو علامہ شیخ صاحب عصر کے تک چلتا رہے گا غالباً، تو آپ جمعہ پڑھ کے بھی آئیں گے تو یہ لنگر اسی طرح چلتا رہے گا۔ بس درود و سلام کا ایک شعر ہوگا، پھر مختصر سی دعا ہوگی، پھر جو لوگ جمعے سے پہلے لنگر کھا لیں گے وہ کھا لیں گے، جو لنگر رہ جائے گا وہ جمعے کے بعد جو ہے وہ آپ کو پیش کیا جائے گا۔ درود و سلام کا بس ایک ہی شعر پڑھا جائے گا اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ حضرات محترم، جب میں محفل کا آغاز ہوا تھا تو جن بانی محفل کی طرف سے مجھے بار بار یہ حکم ملتا رہا، اور پھر دوران محفل بھی، اور پھر اب بھی کئی مرتبہ یہ حکم مل چکا ہے
کہ آپ درود سلام کا ایک شعر ہوگا, اس کے بعد حضور دعا فرمائیں گے. تو آپ نے جب بیٹھنا ہے نا, ایسی صورت میں بیٹھنا ہے کہ آپ میرے آقا کے مہمان بنے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے کھانا آئے تو وہ کھانا ترتیب سے رکھا جائے, اس طرح سے بیٹھنا ہے. آپ مصطفیٰ جان رحمت تیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت تیلا سلام شمع بزمی ہدایت تیلا سلام وہ ہمارے نبی ہمیں ان کے آداب کے ساتھ بیٹھیں اور لائن بنا کے بیٹھیں. میں ایک بار پھر عرض کر دوں کہ لائن بنا کے بیٹھیں ایسے کہ آپ کے سامنے بآسانی سے کھانا رکھا جائے. تمام دوست ادب کے ساتھ تشریف رکھیں اور 3 مرتبہ کل شریف 3 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کے حضور صاحبزادہ والا شان کے مل کر دیں. اب دعا ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ لنگر تقسیم ہو. دعا دیں.